حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ چارپائی پہ رکھا ہوا تھا اور لوگ ان کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے، لوگ ان کے لیے دعا کر رہے تھے۔ بس پتہ چلا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف قبر پہ ہی دعا کرنی چاہیے، وہ غلط کہتے ہیں۔ مرنے والے کے لیے کسی بھی موقع پہ کسی بھی جگہ پہ دعا کی جا سکتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے خلیفہ راشد ہیں؟ ان کا کون سا نمبر ہے؟ دوسرا۔ اور ہم جو اہل سنت ہیں، ہمارے نزدیک صحابہ میں فضیلت کی کیا ترتیب ہے؟ اور اس کو ایک جملے میں بیان کرنا تو یوں کرتے ہیں، جو خلافت کی ترتیب ہے وہی بآواز بلند کہیں، جو خلافت کی ترتیب ہے بالکل آپ نے یہ عقیدہ ساری زندگی رکھنا ہے۔ ویسے بعض لوگ ایسے ہیں جو اس عقیدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، خاص کر یہ ایسے ہیں جو ذہناً شیعوں کے قریب ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں حضرت علی افضل ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ سنیوں میں بھی بعض ایسے ہیں نا جو اہل سنت و جماعت ہیں، اور بعض اہل سنت والتشیع ہے، ہم انہیں مزاح میں اہل سنت والتشیع کہتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی سب سے افضل ہیں۔ حضرت علی سے بھی جب پوچھا جاتا تھا تو وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے افضل کہتے تھے۔ بلکہ حضرت علی کا قول ہے کہ میں نے اگر کسی شخص کو دیکھا کہ وہ مجھے ابو بکر و عمر سے افضل سمجھتا ہے تو میں اس کو کوڑے ماروں گا۔ کتنے کوڑے؟ آپ نے فرمایا جھوٹا الزام یعنی بہتان، حد مفتری کی جو حد ہے، جھوٹا الزام لگانے والے کی جو حد ہے، آپ نے فرمایا میں اسے اتنے کوڑے ماروں گا۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا جس کو میں نے دیکھا کہ وہ مجھے ابو بکر و عمر پہ فضیلت دیتا ہے میں اسے 20 جلدہ 20 کوڑے ماروں گا۔ تو اس لیے میرے عزیز طلبہ، آپ نے ساری زندگی اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی ہے اور کبھی بھی اس موقف سے پیچھے نہیں ہٹنا کہ جو خلافت کی ترتیب ہے وہی فضیلت کی۔ حضرت علی کے بہت زیادہ فضائل ہیں اور آپ کی بہت بڑی عظمت ہے، آپ کی بہت بڑی شان ہے۔ خلافت کے مطابق اگر فضیلت سمجھی جائے تو اس سے بھی حضرت علی کی شان میں قطعاً کوئی فرق نہیں آتا، وہ شان اپنی جگہ پہ قائم ہی رہتی ہے۔ تو حضرت عمر کے جنازے پہ دعا مانگی گئی اس حال میں کہ ان کا جسم مبارک چارپائی پہ پڑا ہوا تھا۔ جو بندہ اونچی آواز سے ذکر کرتا ہے اس کا مقام کیا ہے؟ دیکھیے حدیث نمبر 57، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ہم لوگوں نے قبرستان میں رات کے وقت روشنی دیکھی۔ یہ حضرت جابر بن عبداللہ جن کے والد گرامی کی کرامت کل آپ نے پڑھی ہے کہ انہی کے والد صاحب نے اپنے بیٹے کو غزوہ احد سے ایک دن پہلے کہا تھا کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ کل میں شہید ہوں گا اور تمام مسلمانوں میں سے سب سے پہلے نمبر پہ شہید ہوں گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا تو مجھے قبرستان میں روشنی نظر آئی، یعنی کہ ایک قبر کے پاس چراغ جلا ہوا تھا اور کسی کو دفن کیا جا رہا تھا۔ یوں پتہ چلتا تھا جنازہ ہوا ہے اور جنازے کے بعد لوگ دفن کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا کون فوت ہوا ہے، تو میں اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں پہ چلا گیا جہاں پہ قبر کے اندر لوگ کسی کو دفن کر رہے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر موجود ہیں، اور حضور قبر کے اندر موجود ہیں، اور جو قبر کے اوپر لوگ کھڑے ہیں آپ انہیں کہہ رہے ہیں لاؤ اپنے ساتھی کی میت میرے ہاتھوں میں دے دو۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ کتنا خوش نصیب ہے مرنے والا کہ اس کی قبر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے اترے ہوئے ہیں اور وہ اوروں سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے ساتھی کی جو میت ہے وہ میرے ہاتھوں میں دے دو، یعنی کہ مجھے پکڑاؤ میں خود اسے قبر میں رکھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے سمجھا کہ یہ کتنا خوش نصیب آدمی ہے کہ اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں سے اسے دفن کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے پھر آگے ہو کے دیکھنا چاہا کہ وہ بندہ کون ہے جسے حضور خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفن فرما رہے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا یہ وہ بندہ تھا جو اپنی زندگی میں اونچی آواز میں اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اونچی آواز میں اللہ کا ذکر کرنا یہ وجہ فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اتنی محبت فرما رہے ہیں